نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم اپنے بندوں کو آزماتے رہتے ہیں، اور یہ آزمائشیں جو جس قدر نیک ہوتا ہے اتنی ہی اس پر زیادہ آتی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام ان پر آتی ہیں۔ پھر انبیاء علیہ السلام کے جو جتنا قریب ہوتا ہے، امتحانات، آزمائشیں، ابتلائیں اس پر اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا ایک حسن بھی ہے، آزمائشوں کا آنا، حالات کا اوپر نیچے ہونا۔ اگر ایک ہی ڈگر پر چاند کی طرح، سورج کی طرح حالات چلتے رہیں، نہ ادھر نہ ادھر، تو وہ اب ہماری زندگی بے کیف ہو جائے گی۔ ایک مشین کی طرح ہم چلیں گے، جیسے کوئی چیز فکس کر دی وہ چل رہی ہے۔ جب حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں تو پھر کیفیات اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ پھر انسان جو ہے کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی افسردہ ہوتا ہے، کبھی شکوے کرتا ہے اور کبھی راضی ہوتا ہے۔ تو یہ حسن ہے ہماری زندگی کا، اور یہ اللہ پاک نے ہماری آزمائش کے لیے رکھا۔ نہ تو ہمیں مال دینے میں اللہ کا کوئی نقصان، نہ بیمار کرنے میں اللہ کا کوئی فائدہ، نہ جوانی دینے میں اللہ کا کوئی فائدہ، نہ بڑھاپا دینے میں اللہ کا کوئی فائدہ۔ تو اللہ پاک نے یہ چیزیں رکھی ہیں ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے۔ جیسے ہم اپنے بچے کو آزماتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو ایک دن دکان پر بٹھاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں اس میں کتنی صلاحیت، یہ دکان کو کتنا چلا سکتا ہے، گاہک سے ڈیلنگ اس کی کیسی ہے، آیا اس کی دلچسپی ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی دلچسپی دیکھتے ہیں تو اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں، نہیں دیکھتے تو اس کو پیچھے کرتے ہیں کہ ابھی اس میں لاؤبالی پن ہے، یہ ضائع کر دے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں، اور یہ آزمائش سبھی کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں، مقربین ہیں، مخلصین، متقین بندے ہیں،
ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ان آزمائش کو حالات سے نہیں جوڑتے، ہم حالات سے جوڑتے۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہوا تو یہ ہوا، ایسا ہوا تو یہ ہوا، ایسا ہوا تو یہ ہوا۔ ہمیں ظاہراً حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہوا تو ایسا ہوا، یہ ہوا تو ایسا ہوا۔ اصل کرنے والے اللہ ہیں۔ جو بھی حالات ہیں وہ کسی شخص واحد کے ساتھ ہیں، کسی قبیلے کے ساتھ ہیں، کسی ملک کے ساتھ ہیں، کسی قوم کے ساتھ ہیں، حالات اللہ کی طرف سے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، بلے شاہ نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے اللہ والے تھے۔ تو ایک شعر انہوں نے پڑھا، لطف سجن دم بدم، لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ، اویں سجن واہ واہ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ لطف کے معنی ہے مہربانی، عنایات، نوازشیں، عطائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لطف سجن، سجن کے معنی دوست کے، دوست کے، تعلق، دوست، محبوب۔ تو فرمایا دم بدم، ہر سانس، ہر لمحہ۔ تو فرماتے ہیں کہ لطف سجن دم بدم، یعنی میرے دوست کی اللہ تعالیٰ کی عنایات تو ایک ایک سانس پر ہے۔ ہر سانس جو آ رہا ہے یہ اس کی عنایت ہے، ہر سانس جو جا رہا ہے یہ اس کی عنایت ہے، ہر پانی کا قطرہ جو اندر اتر رہا ہے یہ اس کی عنایت ہے، ہر پانی کا قطرہ جو باہر نکل رہا ہے یہ اس کی عنایت ہے، ہر غذا جو اندر اتر رہی ہے یہ اس کی عنایت ہے، ہر غذا جو عافیت سے باہر جا رہی ہے یہ اس کی عنایت ہے۔ میرے جسم کا ہر عضو جو صحیح کام کر رہا ہے اس کی عنایت ہے۔ میں سو رہا ہوں، میرا جسم صحیح کام کر رہا ہے یہ اس کی عنایت ہے۔ میں چل رہا ہوں اور ٹھیک چل رہا ہوں یہ اس کی عنایت ہے۔ دیکھیں، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم ٹھیک سے بیٹھ سکیں، ہم ٹھیک سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس کی عنایت ہے، ورنہ ہمارے جسم میں ایسے ایسے فنکشن ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں۔ تھوڑا سا غور کرنے کی بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں غالباً سال کھو گئے اس بات کو، سال ڈیڑھ سال، مجھے ایک تکلیف شروع ہو گئی۔ بھئی کیا تکلیف شروع ہو گئی؟ چکر آ رہے ہیں۔ ایسے چکر، بیٹھنا تو دور کی بات ہے، بستر سے سر اٹھانا مشکل تھا۔ اب چکر آ رہے ہیں۔ بظاہر اگر کسی سے پوچھیں کیا بیماری ہے، کوئی بیماری نہیں، چکر آ رہے ہیں۔ کوئی چیز دکھ رہی ہے، نہیں کوئی دکھ نہیں، چکر آ رہے ہیں۔ بھئی چکر آ رہے ہیں تو اب اس کا کیا کریں؟ بھئی چکر آ رہے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ مرض کیا ہے؟ چکر آ رہے ہیں۔ اچھا بھی ڈاکٹر کے پاس گئے، بھئی چکر کیوں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کبھی ہمارا دماغ ہی اس طرف نہیں گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے کان ہے نا، جی، کہا کان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہمیں سناتا ہے جو بھی بات ہو رہی ہے۔ بلی نے آواز نکالی، ہم نے سن لیا، پہچان لیا کہ یہ بلی کی آواز ہے۔ گدھے نے آواز نکالی، ہم نے سن لیا کہ گدھے، وہ ہمیں سناتا ہے، ہر بات ہمیں سناتا ہے۔ کان کا ایک حصہ ایسا ہے جو یہ فنکشن کرتا ہے کہ ہمارے جسم کو چکروں سے روکتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ اب بتائیں، یعنی کان کے اس حصے نے ہمارے جسم کو چکروں سے روک کر رکھا ہے کہ وہ کنٹرول کرتا ہے۔ جب وہ کنٹرول چھوڑتا ہے تو پھر چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کنٹرول کرتے ہیں تو ہم ٹھیک سے بیٹھتے ہیں، ٹھیک سے چلتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اب اگر ایک آدمی کو چکر آ رہے ہیں وہ سجدہ کیسے کرے گا؟
وہ گاڑی کیسے چلائے گا؟ وہ کھانا کیسے کھائے گا؟ وہ بیٹھے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ اور تو چھوڑ دیں ساری بیماریاں، اور تو چھوڑ دیں ساری بیماری، صرف اس ایک بیماری کو لے کر کے آپ سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ بہت پہلوان ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑے انجینئر ہیں، بڑے پائلٹ ہیں، سب کچھ بہت ہے آپ کے پاس، لیکن کریں گے کیا؟ کر کے دکھائیں، کیسے کریں گے؟ اور یہ کون ذات ہے؟ اب دیکھیں، ہمیں اپنی محتاجگی کا پتہ چلا۔ ہم جو پھوں پھاں کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہم تو یہ ہیں کہ اتنی سی چیز نے ہمیں ناکارہ کر دیا، تو کیا ہم بیٹھے ہیں تو اس کا کرم ہے، ہم لیٹے ہیں تو اس کا کرم ہے، کھڑے ہیں تو اس کا کرم ہے، چل رہے ہیں تو اس کا کرم ہے، چلا رہے ہیں تو اس کا کرم ہے، کھا رہے ہیں تو اس کا کرم۔ کوئی یعنی اگر غور کرتے چلے جائیں گے، دیکھ رہے ہیں تو اس کا کرم ہے، آنکھ جھپک رہی ہے تو اس کا کرم ہے، آنکھ کے اس اندر جو آنکھ حرکت کر رہی ہے یہ اس کا کرم ہے۔ اگر یہ حرکت کرنا چھوڑ دے تو آپ دیکھیں کیسے کر، آپ چاہتے ہیں کہ میں ادھر دیکھوں، اندر آنکھ حرکت ہی نہیں کر رہی۔ اس کو یوں سمجھیں، گاڑی کا وائپر ہے، اسکرین کے اوپر بار بار پانی، بارش کا پانی آ رہا ہے، آپ چاہ رہے ہیں وائپر چلے، وائپر چل ہی نہیں رہا، اب بتائیں کیا کریں گے؟ کیا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گاڑی روکیں گے؟ یہ تو ایک ادنا سی مثال ہے۔ اب ہماری جب ہم زندگی میں باہر نکلتے ہیں تو ہماری آنکھ میں 10 مرتبہ بلکہ سینکڑوں مرتبہ ہماری، دیکھیں جیسے ہمیں ہلکا سا گرد ہوتا ہے نا، گرد، کبھی آپ دیکھیں کمرہ بند کرتے ہیں، سب کچھ بند کر دیں، چند دن کے بعد کمرہ کھولیں تو آپ کی ٹیبل پر، شیشے پر ہلکی ہلکی گرد آئی ہوگی، وہ ایسی گرد ہوگی آپ یوں انگلی سے کھینچیں گے تو نشان بن جائے گا۔ بھئی کیا مطلب؟ عورتیں دیکھیں نا گھر میں روز آنا لگی رہتی ہیں، ڈسٹنگ کر رہی ہیں، یہ صاف کر، یہ صاف کر، یہ صاف۔ بھئی ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا آپ کو صفائی کا وہ کیا چڑھ گیا؟ انہوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ اتنی ڈسٹ ہے۔ یہ ڈسٹ جو ہے ایسا تو نہیں صرف شیشوں پہ پڑتی ہے، دیواروں پر پڑتی ہے، ہماری آنکھوں میں بھی جاتی ہے۔ جب آنکھوں میں جاتی ہے تو یہ جو ہماری آنکھ کی پلک ہے یہ اس کو صاف کر دیتی ہے، یوں صاف کر دیتی ہے۔ ہماری آنکھ صحیح کام کر رہی ہے۔ اگر یہ صاف نہ کرے تو گرد ہی گرد ہو جائے۔ اور سنیں، یہ ایک جو پلک ہے نا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، 1000 مرتبہ حفاظت فرمائے۔ اگر یہ پلک ہٹ جائے، ابھی تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی جو پلک کی طرح ملائم ہو، جو آنکھ کو صاف کرے۔ اگر کپڑے سے بھی آپ آنکھ صاف کریں گے تو آنکھ میں زخم ہو جائیں گے، زخم ہو جائیں گے۔ اس کا تجربہ کرنا ہو تو یوں کریں، جب نزلہ زکام ہو رہا ہے نا تو بار بار کپڑے سے آپ صاف کریں ناک۔ جب نزلہ بہہ رہا ہو تو بار بار کپڑے سے ناک صاف کریں۔ دوسرے دن آپ کی ناک پہ زخم ہو جائے گا، آپ کی ناک لال ہو جائے گی۔ بھئی کیا ہوا؟ بار بار کپڑے سے صاف کیا، بار بار رگڑ لگنے سے ناک لال ہو گئی۔ تو پتہ چلا اللہ نے جو نعمت بنائی ہے وہ کمال ہے۔ تو لطف سجن دم بدا، لطف سجن دم بدا، اللہ کے انعامات کو، اس کو کہتے ہیں مراقبہ انعامات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ کرنا۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے آدمی اپنے بستر پر رات کو بیٹھے، یا صبح یا شام یا کسی وقت بیٹھے، تو تھوڑی دیر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے سوچے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا انعامات ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک
عزیز ہیں، ان کا میرے پاس میسج آیا. حالات تو زندگی کے میں نے بتایا کہ اوپر نیچے یہ تو ہوتے ہیں، تو تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہو گئے. تو کہنے لگے میرا اللہ سے شکوہ کرنے کو دل چاہتا ہے، یعنی اور کر بھی دیتا ہوں میں اللہ سے شکوہ بھی. یہ کیا ہے، میرے حالات کیوں ایسے ہو گئے، میں تو ایسا کرتا ہوں، میں تو ایسا کرتا ہوں. تو خیر میں نے بات ان کی سنی. پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، شکوہ وہاں ہوتا ہے جہاں استحقاق ہو، شکوہ وہاں ہوتا ہے جہاں استحقاق ہو. بھئی ہمارا کوئی حق ہو سامنے والے پر، پھر ہم سے میاں ہمارا حق کیوں نہیں دے رہے، دو نا. جہاں استحقاق کی کوئی نہیں، عنایات ہی عنایات ہیں، عنایات ہی عنایات ہیں، عنایات ہی عنایات ہیں، اور پیدا ہونے سے لے کر اب تک ہیں، عنایات ہی عنایات ہیں. تو اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنی کسی چیز کو روک لیں تو ہمیں حق ہے کہ ہم گلہ کریں. ہم تو کہیں گے بابا آپ کا تو بڑا کرم ہے، آپ نے ایک چیز روکی ہے، باقی تو کھلی ہیں، باقی تو کھلی ہیں. ایک ہی چیز روکی ہے نا، باقی تو کھلی ہیں، باقی تو ساری مل رہی ہیں. آنکھ تو کام کر رہی ہے نا، زبان تو کام کر رہی ہے، معدہ تو کام کر رہا ہے، کتنا نظام کام. تو اس کو کہتے ہیں مراقبہ انعامات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مراقبہ کرنا کہ مجھ پر اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں، اور جس قدر مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں اس قدر میں اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں، اور جس قدر مجھ پر اللہ کی نعمتیں ہیں کیا مجھے حق حاصل ہے کہ یہ نعمتیں میرے اوپر ہوتی ہے تو کیا حق ہے. یعنی میں یہ حق رکھتا تھا کہ اللہ مجھے یہ نعمتیں دیتے. میرا ہی بھائی ہے جو ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، وہ بیچارہ محنت مزدوری کرتا ہے، اور میں ٹھاٹ سے اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہوں، میں اے سی والے آفس میں بیٹھتا ہوں، اور وہ بیچارہ باہر روڈ کے اوپر محنت مزدوری کرتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے. تو کیا بات ہے، کیا ہمارے اوپر کون سے کوئی ایسی، یہ اللہ کی عنایت نہیں؟ تو جب انسان کی نگاہ اللہ کی نعمتوں پر ہوتی ہے پھر زبان پر شکوہ نہیں آتا. ہاں پھر ایک ہوتا ہے کہ جس قدر مالک کے انعامات ہیں اس قدر میری طرف سے شکر نہیں ہے. پھر یہ ہوتا ہے، پھر یہ نہیں ہوتا یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا، یہ کیوں نہیں ملا. پھر جو مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر نہیں ہو رہا، پھر یہ دل میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں تو ان کی نگاہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہوتی ہے. دیکھیں کتنی گہری، لطف سجن دم بدم، دوست کی عنایات، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی. میں سو رہا ہوں لیکن میرے دوست کی عنایات ہو رہی ہیں. ابھی میں سو رہا ہوں، آپ بتاؤ دیانتداری سے سونا، نیند کا آنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. چند دن نیند نہ آئے، چند دن نیند نہ آئے تو لگ پتہ جائے کہ ہم ہوتے کیا ہیں. آدمی کہتا ہے کہ جو کچھ ہے لے لو، سب کچھ لے لو، نیند دے دو، نیند دے دو، نیند. اور یہ نیند کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہے ہیں. ہم سو رہے ہیں لیکن اس کے انعامات ہو رہے ہیں. حد یہ ہے ہم گناہ میں لگے ہوتے ہیں، اس کے انعامات پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اگر عین اس وقت جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ سگنل واپس لے لیں. آپ نے دیکھا ہے کمپنی جنہوں نے وہ لگایا ہوتا ہے گاڑیوں میں ٹریکر لگایا ہوتا ہے نا، تو کیا کرتے ہیں، گاڑی کو جام کر دیتے ہیں.
گاڑی کو جام کر دیا. اب گاڑی کو جام کرنے کا معنی نہ اندر کو جا سکتا ہے نہ باہر کو جا سکتا ہے, نہ گاڑی آگے جا سکتی نہ پیچھے جا سکتی, جام ہو گیا, ہر چیز بند. تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ہم جس وقت اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اسی وقت ہمیں بند کر دیا جائے. بند کرنے کا کیا معنی؟ ہو بیٹھے لذت لینے کے لیے, ہر چیز فنا, بند, ختم, چلو بھائی, بول نہیں پا رہا, سن نہیں پا رہا, دیکھ نہیں پا رہا, لو لذت. کھڑا نہیں ہو پا رہا, بیٹھا نہیں جا رہا. بھائی کیا تھوڑی دیر کے لیے یہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہ رہا تھا, اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ سیز کر دیا. اس کے سگنل کھینچ لیے, آنکھ کے سگنل لے لیے, زبان کے سگنل لے لیے, کان کے سگنل لے لیے, دماغ کے سگنل لے لیے. یہ دماغ ہی تو ہے جو ہم سیدھا سیدھا اپنے گھر چلے جاتے ہیں. ہم سیدھا سیدھا یہاں سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. یہ اپنا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی عنایت ہے. یہ دماغ کے سگنل ہیں, اگر تھوڑے سے یہ سگنل الٹے سیدھے ہو جائیں تو اعلان ہوتا پھر رہے, ابا گھر سے نکلے تھے پہنچے نہیں. بھئی کیا ہوا؟ یادداشت ختم ہو گئی ابا کی, پتہ ہی نہیں ابا کو. بیٹا ہے سامنے, آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ ابا میں آپ کا بیٹا ہوں. نہیں. آپ کون ہیں؟ ابا میں آپ کا بیٹا. نہیں, آپ تو بیٹے نہیں ہیں. آپ کون ہیں؟ ابا میں آپ کی بیٹی ہوں. نہیں. بھئی دیکھو کیا ہے, آنکھ تو ٹھیک ہے, زبان بھی ٹھیک ہے, ناک بھی ٹھیک ہے, کھا بھی ٹھیک رہے ہیں, پہن بھی ٹھیک ہے, ساری چیزیں موجود ہیں نا. ایک ہی سگنل تھوڑا سا کم ہوا ہے, یادداشت والا. اب بتاؤ, اب وہی ابا ہیں, سنگل لگا رکھا ہے, کمرے میں بند کر رکھا ہے, باہر نہیں جانے دے رہے. کیوں نہیں جانے دے رہے؟ کہیں ادھر ادھر ہو جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا. صرف یہی نہیں, پوٹی پیشاب نکل رہی ہے, پوٹی پیشاب نکل رہی ہے, بتا نہیں پا رہے. کیا دماغ کام نہیں کر رہا؟ بتائیں جی, کیا کمال ہے ہمارا جو اتنے بڑے القاب ہمارے ساتھ لگتے ہیں, فلاں صاحب, فلاں صاحب, فلاں مولانا صاحب, فلاں محدث, فلاں فقیہ, اور فلاں ایسا, فلاں ایسا. کہاں ہے ایسا؟ ساری آنکھ, کان بھی ہیں, ہاتھ بھی ہیں, ناک بھی ہیں, پاؤں بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں, بنگلہ بھی ہے, کوٹھی بھی ہے, کار بھی ہے, نوکر چاکر بھی ہیں, اولاد بھی ہے. اب کریں کیا کریں گے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں اللہ کے انعامات کا مراقبہ. اللہ کے انعامات کا مراقبہ. تھوڑی دیر کے لیے, 2-4 منٹ کے لیے بستر پر بیٹھ کے اللہ کے, آج جو ہمیں ہمارے پاس یہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, ہمارے پاس وہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, ہمارے پاس ہے کیا؟ تو ایسے دماغ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے, کیا کیا ہے. جو ہے وہ محض اس کا کرم ہے یا ہمارا استحقاق ہے؟ اس کا کرم ہے. داڑھ میں درد ہو جائے, 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. داڑھ میں درد ہو جائے, پیشاب رک جائے تو ہم بے سکون ہو جاتے ہیں. تو کیا کہا, لطف سجن دم بدم. سوچیں تو صحیح, لطف سجن دم بدم, کہرے سجن گاہ کا. یعنی سجن کی ڈانٹ, سجن کی تنبیہ, سختی. سختی کیا ہے؟ بھئی بیماری دے دی, بیماری دے دی, اب رو رہے, یا اللہ صحت دے دے, یا اللہ صحت دے دے, یا اللہ صحت دے دے. کبھی کسی اور چیز میں پکڑ لیا, کبھی کسی اور چیز میں پکڑ لیا, کبھی کسی اور چیز میں. تو حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں, کہرے سجن گاہ گاہ, کبھی کبھی. یہ نہیں ہے کہ روز بیماری ہیں, روز پریشانی ہے, روز ہی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, روز ہی چوری ہو رہی ہے, روز ہی کھانے کو نہیں مل رہا, روز ہی پینے کو نہیں مل رہا, روز ہی کپڑے نہیں مل رہے. کبھی کبھی
انعامات ہمیشہ، تکلیف کبھی کبھی. فرمایا این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ، میرے آقا کی، میرے خالق و مالک کی یہ عنایات بھی، یہ ادائیں بھی واہ واہ، وہ بھی واہ واہ. لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت لقمان حکیم جب ان کے پاس ان کا مالک آیا، کھانے کے لیے دیا، کہا یہ کھائیں. کھایا، بڑا مزہ آیا، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. مالک کے دل میں آیا کہ چلو ہم بھی کھا کے دیکھتے ہیں. کھایا تو اتنا ترش کھا نہ سکے. لقمان حکیم سے آپ یہ کیا حرکت؟ آپ نے کہا کہ بات یہ ہے، جس ہاتھ سے ہمیشہ اچھا عمدہ کھایا، آج اگر اس ہاتھ سے تھوڑا سخت آ گیا ہے تو یہ وفا کے خلاف ہے، یہ وفا کے اور حیا کے خلاف ہے. تو بھائی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم تھوڑی سی گرمی ہو، آج تو بڑی گرمی ہے، مار دیا گرمی نے. یہ گلا نہیں تو اور کیا ہے، یہ گلا نہیں تو اور کیا ہے. ارے واہ واہ، اللہ کی، یہ بھی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو آم کہاں سے ملتے، یہ نہ ہوتی تو کھجور کہاں سے ملتی، یہ نہ ہوتی تو اور دسیوں چیزوں کہاں سے ملتی، یہ نہ ہوتی تو آپ کی گندم کہاں سے پکتی. جب گندم پک رہی ہوتی ہے، یہ چیزیں پک رہی ہوتی ہیں، اس وقت ذرا کسانوں سے پوچھیں، ان سے کہیں کہ بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک بارش ہو جائے، وہ کہیں گے ابھی تیرے سر پھوڑ دوں گا میں، ہمارے پورے سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. کیا مطلب؟ ایک ہی موسم ہے. کچھ لوگ کہہ رہے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بہت اچھا کیا آپ نے، گرمی کر دی، تھوڑا سا ٹیمپریچر اور بڑھا دے. اور ساتھ ہی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مر رہے ہیں، تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ. یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں اور بندوں کی پہچان کرواتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام 12 سال، کتنا؟ 12 سال بستر پہ، صاحب فراش بستر پر. اللہ فرماتے انا وجدناہ صابرا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا. اندازہ کریں کیسے صبر کیا ہوگا. پوچھا کسی نے کہ 12 سال کیسے گزرے؟ کہا ہو کیسے گزرے؟ مزہ آ گیا. 12 سال کیسے گزرے؟ کہا مزہ آ گیا. کہا مزہ آ گیا؟ آپ تو بیمار تھے، ایسے بیمار تھے، چلنے سے قاصر اور دیگر پریشانی، اتنی بیماری، پورا جسم. کہا مزہ آ گیا. کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں، جو مزہ مجھے بیماری میں آیا ہے وہ کسی چیز میں نہیں. کہا وہ کیسے، کون سا مزہ ہے؟ کہا مزہ یہ آیا کہ اس بیماری میں صبح و شام اللہ مجھ سے کہتے تھے ایوب سناؤ کیا حال ہے، ایوب سناؤ کیا حال ہے. ارے یہ بیماری تو رحمت ہے، جس نے میرے اللہ سے میری بات کرا دی، میرے اللہ سے. دیکھو آپ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ بچائے، ہم کسی کو ہماری تکلیف آ جائے اور آپ کے پاس وزیر اعظم کا فون آ رہا ہے، ملاؤ بھی نمبر، ملاؤ فلاں آدمی کا نام. اچھا ہاں بھائی، ارے ہمیں پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، بتائیے کیسی ہے طبیعت، بتائیے ہم آپ کا پتہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. ارے وہ کہے گا یار بیماری کیا آئی، رحمت ہی آ گئی، فلاں کا بھی فون آ گیا، فلاں کا بھی فون آ گیا. جن سے بات کرنے کو ترستے تھے ان کے فون آ گئے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جس کی نگاہ اللہ پر ہے وہ کہتا ہے بیماری آ رہی ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے آ رہی ہے. اور یہی حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، سونے کی تتلیاں اوپر سے گرنا شروع ہو گئی. تو جلدی سے نہانا چھوڑا، ان کو جمع کرنے لگ گئے، ان کو جمع کر لیا. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، ایوب جی کہا کہ ہم نے تو آپ کو بہت کچھ دے دیا اور پھر بھی آپ لالچ دکھا رہے ہیں اور ان سب کو جمع کر رہے ہیں. کہنے لگے واہ اللہ، آپ کی طرف سے ملنے والے تحفے کو میں اس سے غنی کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ کی طرف سے جو چیز آئے میں تو اس کو قدر کی نگاہ سے لوں گا، میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو بات یہ ہے
کہ اللہ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں، جو بھی حالات ہیں، مومن کسی بھی حالت میں اللہ کا شکوہ نہیں کرتا۔ اور اللہ کی طرف سے حکم کیا ہے؟ جب مسلمان ہماری رضا پر راضی ہوتا ہے تو ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں۔ جب مسلمان ہماری رضا پر راضی ہوتا ہے ہم اس پر راضی ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو حالات ہیں زندگی میں، اونچ نیچ، یہ تو آتے رہیں گے، یہ آتے رہیں گے، اور ان حالات کی وجہ سے ہم اللہ سے دور نہ ہوں۔ جو بھی حالات آئیں رجوع اللہ کی طرف، خوشی کے حالات آئیں تو بھی اللہ کی طرف، غمی کے حالات آئیں تو بھی اللہ کی طرف، ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بس یہی اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ، جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور خیر سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، ہم سب کے اساتذہ کرام، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی لوگوں نے اپنے جائز مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے فرمایا یا لکھا، اپنے کرم سے ان کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عافیتیں، خیریں مقدر فرما۔ اے اللہ، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔